اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم بول دیتے ہیں اور وہ بھی جو ہم زندگی بھر چھپا کر رکھتے ہیں۔ یا اللہ آج میں تیرے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے دادی اور اپنے گھر والوں کا نام لے کر کھڑا ہوں۔ یا اللہ میرے ابا مولے کڑے رفیق احمد، جنہوں نے مرتے دم تک میرا ساتھ دیا، میری وجہ سے انہوں نے لوگوں سے بے عزتی جھیلی، قرض اٹھایا، لوگوں کے تانے سنے، لیکن مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ یا اللہ انہوں نے میری ہر خواہش بنا ایک لفظ بولے پوری کی، میرے ہر فیصلے پر خاموشی سے میرا ساتھ دیا، نہ شکایت نہ گلا۔ یا اللہ وہ مرتے دم تک میرا ساتھ کھڑے رہے اور میں اتنا بد نصیب بیٹا نکلا کہ زندگی بھر انہیں سکون نہیں دے پایا۔ یا اللہ اگر میری کسی وجہ سے ان کے دل کو ذرا بھی تکلیف ہوئی ہو، درد ملا ہو، آنسو ملے ہو، تو یا اللہ اس تکلیف اور آنسو کے بدلے ان کے درجات کو اور بلند فرما۔ یا اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرما، ایسی روشنی عطا فرما کہ خبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ یا اللہ ان کے حساب کو آسان فرما، ان کے لیے خبر کو وسعت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تنہائی کو رحمت سے بھر دے، ان کے لیے فرشتے رحمت بن کر آتے رہیں۔ یا اللہ اگر میں اپنے ابا کے حق ادا نہیں کر پایا تو یا اللہ تو اپنی رحمت سے وہ کمی پوری فرما دے۔ یا اللہ میرے ابا کے بعد میرے امی میرا سہارا بنی۔ یا اللہ میرے امی کو پوری صحت عطا فرما، ان کے جسم کے ہر درد کو کم کر دے۔ یا اللہ ان کے شوگر کو کنٹرول میں رکھ، ان کے خون میں شفا اتار دے، ان کے جسم کو ایسی طاقت عطا فرما کہ وہ بنا تکلیف اپنی زندگی گزار سکے۔ یا اللہ میرے امی نے بہت صبر کیا ہے، بہت کچھ چپ چاپ سہا ہے، بہت بار اپنا درد چھپا کر ہمیں سنبھالا ہے۔ یا اللہ ان کے دل کو سکون عطا فرما، ان کے چہرے پر چین اور مسکراہٹ لا دے۔ یا اللہ ان کے لیے میں ایسا بیٹا بنوں جو ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ دعا بن جائے۔ یا اللہ میرے امی کو لمبی عمر عطا فرما، صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ یا اللہ میری مرحوم دادی جنہوں نے مجھے دین کی تربیت دی، قرآن سکھایا، نماز سکھایا اور مرتے دم تک ایک بھی تہجد نہیں چھوڑی۔ یا اللہ جنہوں نے صرف مجھے نہیں، میرے امی اور میرے بھائیوں کو بھی دین کے راستے پر چلنا سکھایا۔ یا اللہ میرے دادی کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کے ہر سجدے کا اجر عطا فرما، ان کے ہر حرف قرآن کو ان کی خبر میں روشنی بنا دے۔ یا اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ان کے ہر سجدے کو قبول فرما، ان کی ہر تہجد کو نور بنا۔ یا اللہ اگر آج میرے دل میں دین کا تھوڑا سا بھی نور ہے تو یا اللہ اسے میری دادی کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ میرے چھوٹے بھائی جو ابا کے بعد گھر کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، ابا کی جگہ کھڑا ہے، سب کا بوجھ اٹھا رہا ہے، یا اللہ اس کے کاندھوں کو مضبوط بنا، اس کے فیصلوں میں حکمت عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اسے کبھی کمزور محسوس نہ ہونے دے، اس کے دل کو ہمت اور یقین سے بھر دے۔ یا اللہ میرے بھائی کو کبھی تنہا محسوس نہ ہونے دے، اس کے لیے میں مددگار بنوں تاکہ ذمہ داری۔ یا اللہ میرے گھر کو بکھرنے سے بچا لے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا۔ یا اللہ میرے گھر کو بکھرنے سے بچا لے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا۔ یا اللہ میرے بڑے بھائی کو نیک اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یا اللہ اس کے گھر کو اولاد کی خوشی سے بھر دے، اس کے دل کی ہر کمی پوری فرما۔ یا اللہ میری بیوی نے میری زندگی کے سفر کو آسان بنایا،
ہر مشکل وقت میں چٹان کی طرح میرا ساتھ کھڑی رہی۔ اس نے میرے سب سے مشکل وقت دیکھے ہیں، میرا غصہ، میری پریشانی، میری دیوانگی حرکتیں، میری خاموشی، سب چپ چاپ سہا ہے۔ یا اللہ، جس نے لوگوں کے تانے سنے لیکن گھر کو کبھی بکھرنے نہیں دیا، جو خود ٹوٹ کر بھی گھر کو سنبھالتی رہی، جو خود ٹوٹ کر بھی گھر کو سنبھالتی رہی۔ یا اللہ، میری بیوی بہت کمزور ہو چکی ہے، اس کے 5 آپریشن ہو چکے ہیں، درد نے اس کے جسم کو تھکا دیا ہے۔ یا اللہ، اس کے جسم کے ہر درد کو کم کر دے، اس کے بدن میں شفا اتار دے، اس کے خون، ہڈیوں اور رگوں میں طاقت بھر دے۔ یا اللہ، اس کے صبر کا اجر اس کے درد سے زیادہ بڑا بنا، اس کی کمزوری کو اس کی قوت بنا۔ یا اللہ، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں جو تیری بھیجی گئی رحمت ہے اور میرے جنت جانے کا ذریعہ ہے، اور 1 بیٹا ہے۔ یا اللہ، انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں قرآن اور نماز جلدی سیکھنے والا بنا، اور جو سیکھے زندگی بھر کبھی نہ چھوڑنے والا بنا۔ یا اللہ، ان کے دماغ کو تیز بنا، انہیں پڑھائی میں اول بنا۔ یا اللہ، ان کے دل کو ایمان سے جوڑ دے، انہیں برے راستوں سے بچا لے۔ یا اللہ، انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت بیمار ہے، چاہے جسم سے، چاہے دل سے، چاہے ذہن سے، یا اللہ، تو ہی شفا ہے۔ تو ہی وہ رب ہے جو بنا دوا کے بھی شفا دیتا ہے، اور دوا کے ساتھ بھی شفا صرف اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ یا اللہ، جو اس وقت اپنے جسم کے درد سے لڑ رہا ہے، جس کے جوائنٹس تھک چکے ہیں، جس کا سینہ بھاری رہتا ہے، جس کی راتوں کی نیند ٹوٹ چکی ہے، یا اللہ، اس پر اپنی شفا نازل فرما۔ یا اللہ، ہر بیمار جسم کو شفا عطا فرما، ہر تھکے ہوئے دل کو سکون عطا فرما، ہر پریشان دماغ کو چین عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ رات کو درد میں کراہتے ہیں، جو نیند کے لیے ترستے ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ڈاکٹر صرف ذریعہ ہے، شفا صرف تیرا فیصلہ ہے، صرف تیرا فیصلہ ہے۔ یا اللہ، جو بیماری دکھائی دیتی ہے اور جو بیماری رپورٹ میں بھی نہیں دکھتی، جو درد صرف تو جانتا ہے، اس ہر درد کو تو آج آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی صحت عطا فرما جس میں ہم اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے، نہ کہ ان پر بوجھ۔ یا اللہ، جو ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہیں، جو ڈاکٹر کے لفظوں سے ڈر گئے ہیں، جو دوا کھا کھا کر تھک گئے ہیں، یا اللہ، تو اسے یہ محسوس کرا کہ تو اس کے بالکل قریب ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی صحت دے جو صرف جسم کی نہیں، دل اور دماغ کی بھی ہو۔ یا اللہ، بے چینی کو سکون میں بدل دے، کمزوری کو طاقت میں بدل دے، اور ڈر کو یقین میں بدل دے۔ یا اللہ، ماں باپ کا حق ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن تو اپنی رحمت سے ہر کمی پوری کر سکتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی اولاد بنا جو اپنے والدین کے لیے زندگی میں بھی دعا ہو اور موت کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو، اور موت کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو۔ یا اللہ، ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔